اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جنوں کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے 3 مہینہ ربیع الاول کا 2 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثیں آتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خصوصیت کے بارے میں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے آپ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پیدائش کے بعد انہوں نے گود ہی میں اپنی ماں کی پاک دامنی کا گواہی دی۔ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ اور پیدائشی اندھوں کو دیکھنے والا کر دیتے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے، کھود کے مریضوں پر ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے، اور حواریوں یعنی اہل ایمان کی فرمائش پر آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ 2واں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں۔ تھوڑی سی کھجور میں برکت۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن بیان کرتی ہے کہ خندق کی کھدائی کے موقع پر میری والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا اور میرے دامن میں ایک دونوں ہتھیلی بھر کر کھجوریں دی اور فرمایا، یہ اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو دے آؤ۔ چنانچہ میں چلی، وہاں پہنچ کر اپنے والد اور ماموں کو تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو فرمایا، اے بیٹی ادھر آؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ تھوڑی سی کھجور ہیں، میرے والدہ نے میرے والد اور میرے ماموں کے واسطے بھیجی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس لاؤ۔ میں نے ساری کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں رکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بچھوا کر اس پر بکھیر دی، اور ایک شخص سے فرمایا کہ آواز لگاؤ۔ چنانچہ اس آواز پر سب لوگ جمع ہو گئے اور کھانا شروع کیا، اور کھجوریں بڑھتی گئیں، حتیٰ کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائی۔ پھر بھی اتنی زیادہ کھجوریں بچ گئی کہ کپڑے پر سے زمین پر گر رہی تھی۔ دلائل النبوہ للاصفہانی 209 کے ریفرنس میں سے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ فرائض کی ادائیگی کا ثواب۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں،
اور 5 وقت کی نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں اور رمضان کے روزے رکھا کروں اور اس کی راتوں میں عبادت کیا کروں تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ صحیح ابن حبان 3438 عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، غموں سے نجات کے لیے دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج و غم پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ کو، اے وہ ذات جو زندہ اور جاوید ہے اور تمام چیزوں کو تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ ترمذی 3524 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، تہجد پڑھنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی رات کو اٹھ کر اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے اور اگر اس پر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک کر اٹھاتا ہے اور پھر دونوں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر رات کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں تو ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ طبرانی کبیر 3448 ابو مالک رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، زمین میں فساد پھیلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتے ناتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں پھرتے ہیں تو ایسے لوگ بڑے خسارے والے ہیں۔ سورہ بقرہ 27واں آیت میں ہے یہ۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں، دنیا مانگنے والا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں ہی دے دیجیے، تو ان کو جو کچھ ملنا ہوگا وہ دنیا ہی میں مل جائے گا، اور ایسے شخص کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ سورہ بقرہ 200واں آیت میں ہے سو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے پہلے دنیا اور آخرت دو بھی مانگنا کر بول کو۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، جنتی کا تاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے سر پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ادنا سے ادنا موتی بھی مشرق اور مغرب کے درمیان کی چیزوں کا روشن کر دے گا۔ ترمذی 2562 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، مسواک کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نسائی 5 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ کیا فائدہ آگا مسواک کے؟ علامہ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ مسواک کے فائدے میں لکھتے ہیں، یہ دانتوں میں چمک پیدا کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط اور منہ کی بدبو کو ختم کرتی ہے، جس سے دماغ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بلغم کو کاٹتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے اور آواز صاف کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، دھوکے باز کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے تمہیں کوئی چیز امانت کے طور پر دی ہو تم اسے وہ امانت واپس کر دو، اور جو شخص تمہارے ساتھ خیانت کا تو دھوکے کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہ کرو۔ ابو داؤد 3535 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 2 ربیع الاول کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 3 ربیع الاول کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔